حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کے لوگ پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا کہتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے لوگو، اگر تم خدا واحد پر ایمان نہ لائے تو عنقریب تمہیں عذاب الہی گھیر ڈالے گا۔ لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، ہمارا دین تو وہی ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد ہمیں چھوڑ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ سن کر بہت غم زدہ ہوئے اور غصے سے وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بستی پر عذاب خدا کے آثار نمودار ہونے لگے، ہر طرف سیاہ آندھی آنے لگی۔ اس بستی کے لوگ بہت زیادہ گھبرا چکے تھے اور وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جنگل میں جا پہنچے اور وہاں پہ رو رو کے دعائیں مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم یونس کے خدا پر ایمان لے آئے۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو اپنے بستی والوں سے مایوس ہو کر غصے سے بہت دور جا چکے تھے، وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ وہ کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو اچانک سے طوفان آنے لگا اور ایک بڑی سی مچھلی جو کہ کشتی کی تاک لگائے ہوئی تھی کشتی کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کشتی کا سامان نیچے پھینکیں گے، اس طرح سے کشتی کا وزن کم ہو جائے گا اور ہمیں یہاں گرنے کا اور ڈوبنے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کشتی میں موجود سامان کو پھینک دیا، لیکن پھر بھی وزن کم نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور سب کے نام لکھتے ہیں، جس کا بھی نام آیا اس کو اس دریا میں کودنا پڑے گا۔ اس طرح سے انہوں نے جب سب کے نام پرچیوں پر لکھے، جب قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور وہ بہت اچھے انسان ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، لیکن پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ یہی خداوند اعلیٰ کی مصلحت ہے، اس لیے میں اس سمندر میں کود جاتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس سمندر میں جیسے ہی چھلانگ لگائی تو وہ بڑی سی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل کر سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن مچھلی نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ خداوند اعلیٰ ان سے ناراض ہیں، کیونکہ وہ حکم خدا کے بغیر ہی اس بستی سے نکل چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام خدا سے معافی مانگنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آواز سن کر سمندر کی تہہ میں موجود تمام جاندار خدا کی تسبیح کرنے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بہت ہی مشہور دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے، لیکن جیسے ہی حکم خدا ہوا، مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پھینک کر چلی گئی۔